اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے، آپ کو، ہم تمام کو، ہم سب کو، ماں اور بہنوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل روزے رکھنے کے بعد، بہت ساری عبادات سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عید الفطر کی نماز کو قبول فرمائے. آمین. بولو آمین. آمین. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، علماء کرام اور خواتین اسلام، الحمدللہ جس موضوع کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار کر کے آیا ہوں وہ موضوع ہے دنیا کی حقیقت. حقیقت دنیا میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور آپ کے صحابہ کے نزدیک دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کا کیا مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. دیکھیے میرے بھائیوں، رب العالمین اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ کے نیک بندو، مال و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے. اگر تم ایسا کر جاؤ گے تو یاد رکھو بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں، دنیا کو ہم دنیا کی نظر سے دیکھیں، دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، دنیا کو ہاتھ پیر سے استعمال کر لے. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا یہ استعمال کی جگہ ہے. دنیا کو ہم استعمال میں لانا ہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا. جو شخص دنیا کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ہٹ جاتا ہے، نماز سے ہٹتا، روزے سے ہٹتا، اسلام کے احکامات سے ہٹ جائے گا. اسے قرآن سے بے چینی محسوس ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے بے چینی محسوس ہوگی. جو شخص دنیا کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر ہماری ہر تمنا، ہماری ہر خواہش پورا نہیں ہو سکتی. ہم جو ارادے کرتے ہیں وہ ارادے ہمارے پورے نہیں ہو سکتے. یہ دنیا ارمانوں کی جگہ نہیں، یہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں، یہ دنیا ٹیمپروری دنیا، استعمال کے لیے دنیا اللہ نے بنایا. جو ہم لباس پہنے ہیں یہ لباس ہمارا عارضی ہے، ٹیمپروری ہے.
جو ہمارا مکان ہے وہ عارضی ہے، جو ہماری بیوی ہے وہ عارضی ہے، وہ ہمارے اولاد ہے وہ عارضی ہے، ہماری ڈیوٹیاں عارضی ہے، ہمارا بینک بیلنس عارضی ہے۔ اصل کامیابی میری اور آپ کی اصل کامیابی کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے کلام الہی میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاضَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سبحان اللہ، کیا بہترین آیت ہے۔ میرے اور آپ کی کامیابی، اصل کامیابی کہاں ہے؟ وہی کامیاب ہے جو اپنے آپ کو مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اصل میں وہی کامیاب ہے، ہاں اصل میں وہی کامیاب ہے۔ ہم کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے عہدے لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں کو بنانے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دنیا کی کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ جو شخص اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا، دنیا اللہ کے پاس محبوب ہوتی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا میں کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا تھا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا مقام بنا ہوتا۔ اور اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھو دنیا کی کیا حقیقت ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے دائیں بائیں جانب ارد گرد صحابہ کی بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مری ہوئی بکری، ایک کان کٹی ہوئی بکری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور کہا، اے میرے صحابہ، کیا اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرو گے؟ 1 درہم میں خریدنا پسند کرو گے؟ سبحان اللہ، صحابہ کا جواب کیا تھا؟ یاد رکھنے کی بات ہے، دل و دماغ میں بٹھانے کی بات ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کو فری میں دے تب بھی ہم اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ عیبدار جانور ہے، یہ مرا ہوا جانور ہے، اگر فری میں دیں گے تو ہم اس کو نہیں بھی لیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی کئی گزری دنیا ہے، اس سے بھی کئی گزری دنیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دنیا کے تعلق سے کہا، کیا کہا؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ سبحان اللہ، کیا بہترین آیت ہے۔ یہ دنیا کھیل و تماشا ہے، یہ دنیا کھیل و تماشا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی پیسہ اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی عہدہ اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ٹوپیاں اس کے پاس، کبھی اس کے پاس ہے، یہ دنیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے ناموں کا تذکرہ کر کے کہا، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کا سامان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سبحان اللہ، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ دنیا کو دنیا کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کو اپنے دل میں جگا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے
نمازیں چٹ، ذکر و اذکار چٹ، قرآن حدیث سے دور، دعوت و تبلیغ کے کاموں سے دور، ہر قسم کی شریعت کے کاموں سے دور، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے۔ ہر طرف دیکھو، عورتوں کے اندر دیکھو، مردوں کے اندر دیکھو، مال 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 مال، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ، ان من ازواجکم اولادکم فتنہ۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں میرے بھائیوں، یہ مال ہمارا ہمیشہ کامیاب ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں۔ اگر مال کے ذریعے سے انسان جنت میں جانا چاہتا تو فرعون بھی چلے جاتا، نمرود بھی چلے جاتا، حامان بھی چلے جاتا، جتنے کفار مکہ تھے سب کے سب جنت میں جاتے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، یہاں توشہ تیار کرنا ہے، کامیابی آخرت کے اندر۔ سبحان اللہ، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا اور ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار آسمان سے فرشتے یہ وحی لے کر آتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حکم دو یہ وہ پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ میں اور آپ ہوتے تو ابھی مل گیا تو اچھا رہتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ ذرا اور ہم آگے چلتے ہیں، ذرا اور ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حصیر پر آرام فرما رہے ہیں، چٹائی پر، حاصل پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے گال پر، آپ کے کلے پر حصیر کے داغ پڑے، نشان پڑے ہیں، نشان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے نبی ہیں، امیر المؤمنین، آپ تو ہمارے نبی ہیں، نبیوں کے سرتاج ہیں، آپ کے گال پر حصیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کو تھوڑا بتا دیتے تو ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر لے آئے، کوئی نرم بستر لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں نرم بستروں پر آرام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیصر و کسریٰ کے لوگ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے محل والے نرم گدیوں پر سو رہے ہیں، آپ ایمان والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں میری زندگی ایک مسافر کی طرح گزرے۔ سبحان اللہ، کیا نبی ہے ہمارے، کیا نبی ہے ہمارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک مسافر کسی درخت کے سایہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ میری زندگی بھی یہی ہے، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیسے؟ سوچئے میرے بھائی، آج ہم کتنا مال و دولت کے پیچھے پڑے، کتنا عہدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہم لالچی بن گئے، دین سے دور، دنیا کی محبت رگے رگ میں بسی ہوئی ہے۔ دیکھو رمضان میں مسجدیں آباد ہے، رمضان جو ہی ختم ہو جائے گا مسجدیں ویران ہو جائیں گے۔ ارے ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھر کو بھی آباد کرے گا، ہمارے بیوی بچوں کو بھی آباد کرے گا، ہمارے دین کو بھی آباد کرے گا۔ آج مسجدیں دیکھو، مسجدیں پکی ہیں، مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی بھی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکے ہیں، ایک سے ایک عمارتیں، ایک سے ایک ٹائلس لیے اور کچھ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن مسجدیں ہماری خالی ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. آئیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ کو مدین کا گورنر بنا کر بھیجے. تاریخی واقعہ ہے، غور سے سنیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت حذیفہ کو مدین کا گورنر بنا کر بھیجے، حاکم بنا کر بھیجے. سبحان اللہ. صحابی جا رہے ہیں مدین کی طرف. وہ مدین کیسا علاقہ، سبحان اللہ، بہت کچھ مال و دولت سے نوازا ہے، بہت سارے کروڑ پتی لکھ پتی ارب پتی مدین کو جا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں ارے حذیفہ کو اتنا بہترین موقع ملا، اتنی عالیشان بلڈنگوں کی جگہ جا رہے ہیں حکومت کرنے لیے، گورنری کرنے کے لیے. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان جا رہے ہیں. کیسا جا رہے ہیں؟ ایک لباس میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک لباس میں جا رہے ہیں، جو پہنے ہوئے ہیں اس لباس میں جا رہے ہیں. جب مدین پہنچے، اور سے تمہیں تاریخی واقعہ ہے، جب مدین پہنچے مدین والے سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، آپ کو ویلکم کہے، اہلاً و سہلاً. پھر اس کے بعد پوچھے آپ کو کیا کیا چاہیے، کیا کیا چاہیے؟ ہم سب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابی کی بات کو یاد رکھے. حضرت حذیفہ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں زندگی گزارنے کے لیے روٹی کے چند ٹکڑے چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان چاہیے صحابہ. زندگی گزارنے کے لیے روٹی کے چند ٹکڑے چاہیے. جو میرے ساتھ جانور ہے، سواری ہے، میرے جانوروں کو گھاس چاہیے، بس اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. صحابی رسول کے الفاظ کیا تھے، اس لیے انہیں لقب ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر دیکھو گورنری ختم ہونے کے بعد، گورنری ختم ہونے کے بعد آ رہے ہیں واپس اپنے علاقے پر آ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حذیفہ ایسے عالیشان شہر میں گئے، اب آ رہے ہیں، کتنا دولت کا انبار اپنے ساتھ لائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے کونے میں چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں. حذیفہ آ رہے ہیں، جس لباس میں گئے اسی لباس میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں اور آپ ہم سب ہوتے، کوئی عہدہ منصب ملتا، سب پہلے اپنا گھر بھرتے، اپنا گھر بھراتے، بینک بیلنس بھراتے. حذیفہ بن یمان آ رہے ہیں، حذیفہ بن یمان آ رہے ہیں، جو لباس میں گئے تھے اسی لباس میں آ رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خوشی برداشت نہیں ہوئی، خوشی برداشت نہیں ہوئی. فوراً آگے بڑھے، کندھے سے کندھا لگا دیا اور بھروسہ کیا واقعی میں حذیفہ تم نے بہترین گورنری کی. سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے صحابہ، یہ تھے ہمارے صحابہ. آج دیکھو دنیا کا ماحول، دیکھو مردوں میں، جوانوں میں، بزرگوں میں، عورتوں میں، دیکھو ماحول دیکھو. عورتیں جو ہے آج اپنے آپ کو پردے کا بھی لحاظ کیے بغیر مال مال مال، مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، دنیا اور مال، مال دنیا. ارے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، کوئی ساتھ لے کر گئے. آج عورتوں کے اندر کتنی بے پردگی ہوگی. راستوں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو، رات کے اندھیرے میں بھی تنہا، دن کے اجالے میں بھی تنہا. حالانکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت یہ بتاتی ہے کہ تنہے تنہا عورت سفر نہ کرے، تنہے تنہا عورت گھر سے باہر نہ نکلے. ارے دن تو کیا، رات تو کیا، تنہائی کیا، اکیلے کیا. نعوذ باللہ. جب دل چاہے مرد کے اجازت کے بغیر، شوہر کے اجازت کے بغیر، گھر کے اندر جو بڑے ہیں ذمہ دار ہیں ان کی اجازت کے بغیر، رات کے 11 12 دن کے 11 12 جب دل میں چاہے سفر کرنے لگتے ہیں. عورت کیا؟ مال مال مال، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں. میرے بھائیوں صحابہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طور سے آخرت کو ترجیح دیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مال مت کمائیے، شریعت آپ کو کمانے کا حکم دیتا ہے،
آپ خوب کمائیے، کمانے سے شریعت نہیں روکتی ہے، لیکن حلال طریقے سے کمائیے، اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کیجیے، ذکر و اذکار کی پابندی کیجیے، اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے، دائرہ اسلام میں رہ کر خوب کمائیے۔ کمانے سے اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے مال رحمت بھی ہے اور مال زحمت بھی ہے۔ مال ہے تو بیوی بچے بھی سب غریب فقیر مسکین یتیم لاچار مدارس مساجد سب جو ہے آرام سے چلتے رہیں گے، اس لیے مال بھی رحمت ہے۔ مال کمانے سے نہیں روکتا ہوں، مال آپ کمائیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کمائیے، اور مال زحمت دے، نقصان بھی ہے، زیادہ کمائیں گے تو دین سے ہٹ جائیں گے، حق باتوں کو انکار کریں گے، علماء کو علماء کی قرآن و حدیث کی باتوں کو جھٹلائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن حدیث کی بات کو کبھی ہرگز نہ جھٹلائیں۔ میرے اور آپ کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے لیکن عمل کرنے میں کمی پیشی ہوتی ہے، اس میں جھٹلانے کا انکار مت کریں۔ آمنا صدقنا کہے، میرے اور آپ کے اندر عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن قرآن و حدیث کی بات سچی ہے اور قیامت تک بھی انشاءاللہ سچی رہے گی۔ اور آخر بات میں سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا مجموعہ ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا مجموعہ ہے، اتحاد یہ مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ہے، اتحاد یہ مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ہے۔ غیر قوم کے لوگ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، گروپ بندیوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، ہوشیار سے زندگی گزارو، ہوشیار سے زندگی گزارو، چوکنا ہو کر کے زندگی کو گزارو، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر ایسے مجموعے کو راستوں میں بازار میں تکبیرات بولتے ہوئے، تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے، آئیں گے، بقرعید میں اور رمضان میں بولتے ہوئے آئیں گے، غیر قوم کے لوگ یہ مجموعے کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین مجموعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں آپس میں اتحاد اتفاق سے ہو، لڑائی جھگڑا مار پیٹ گالی گلوچ غیبت بہتان ان تمام چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ۔ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، اپنا ہو پرائی ہو، دوست ہو دشمن ہو، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کی اصلاح کرنے والا مصلح وہ ہے تو آپس میں بیٹھ کر صلح کر لے، یہ بہترین انسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں تیری جانب سے نکلے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے، آمین۔ جو باتیں شیطان کی جانب سے نکلے ہوں تو اللہ اسے معاف فرما، آمین۔ اللہ اسے معاف فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، آمین۔ اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، آمین۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرما، آمین۔ اللہ ان کے مال و دولت کی اللہ حفاظت فرما، آمین۔ اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی جو بھی پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ آج فلسطین کے اندر بچہ عورت بڑے پریشان حال ہیں، بے گھر ہیں، کھانے پینے کے لیے ہیں، بڑے پریشان ہیں، ان کا پرسنال حال سوائے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تیری مدد کے وہ محتاج ہے، اللہ تیری مدد ان پر ہر حال میں شامل عطا فرما۔ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، اللہ ہم کو دعائیں مانگنے نہیں آتا، پھر بھی تیرے دربار میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ تو حاکم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو جبار ہے، اللہ تو منان ہے، اللہ تو ستار ہے۔ اللہ تیرے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اللہ وإلہکم الہ واحد ہے، اللہ هو الحی القیوم ہے، اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہم تیرے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اس میدان میں بیٹھ کر ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ اللہ جو بھائی بہنیں، جو مائی اور جو بزرگ، ہمارے باپ دادا، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے باپ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ اللہ ان کے قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ اللہ رب العالمین گزشتہ سال برساتیں نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، تجارت بھی نہیں ہو رہا، کھیتی باڑی بھی نہیں ہو رہی، اناج کی مہنگائی اتر گئی، اللہ لوگ پریشان ہیں، اللہ لوگ پریشان ہیں، اللہ تیری رحمت برسا، آمین۔ اللہ تیری رحمت برسا، آمین۔ اللہ تیری رحمت برسا، آمین۔ اللہ تیری رحمت کے بغیر نہ ہم دنیا میں جی سکتے ہیں نہ آخرت میں جی سکتے ہیں، بے شک۔ اللہ تیری رحمت ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، آمین۔ اللہ ہر وقت میں تیری رحمت کے سائے میں رہنے زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله الذي بسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔